خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں، سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ چھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گر گرا کے تم اسے راضی کرو لوگوں، خود ہی اپنی مٹا کے تم، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، ابھی توبہ کرو لوگوں، نگاہیں نم کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تو نے ہی کرنا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں، ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یا رب، تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے، خدا نہ
اب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ درس قرآن.com www.darsequran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم ہوئے تھے وینسڈے کو جمع ہوئے تھے اس چیز کے لیے کہ جو ذی الحج کے فرسٹ 10 ڈیز ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے نا، اور ہم میں سے اکثریت کا مطلب ایک عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور ہم سب انہی میں لگے رہتے تھے۔ وہی سب جو گائے بکرے آ رہے ہیں تو بس تفریح شغل لگی ہوئی ہے، سب گائے بکروں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا کہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں، روزے رکھنے کا کتنا ثواب ہے، نمازیں ایکسٹرا پڑھنا، پھر صدقہ کرنا، اتنے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں تو بالکل نہیں پتا۔ اور اسپیشلی جو سب سے کروشل ڈے ہوتا ہے 9 ذی الحج کا، تو اس پہ تو اور زیادہ لڑکیاں مہندی لگوانے گئی ہوئی ہیں، تو اگلے دن قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کوئلے جمع ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اور ایک آخری چیز جو ہوتی تھی وہ بس روزے کا، اتنا کم سننے میں آتا تھا کہ گنے چنے لوگوں نے رکھ لیا تو رکھ لیا، لیکن وہ جو امپورٹنس اب سمجھ میں آ رہی ہے نا احادیث سن کے اور جو علماء کا بیان سن کے، تو پھر لگتا ہے کتنا لائف کا ایک بڑا حصہ ہے جو کہ مس کیا، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ایک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے نا کہ بس رمضان ہے، پھر رمضان میں بھی رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے قیمتی یہ والے دن ہیں جو ہم نے لائف میں اتنا زیادہ لوز کیا ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعور ڈیولپ کروا دیا ہے اور اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، تو لیکن اسٹل بہت ساری چیزیں ہیں جو ان 10 دن کے حوالے سے جو ہمیں اتنی کلیئر نہیں ہوتی اور ڈسکس بھی نہیں ہوتی عام طور پہ نا، جبکہ بقرعید کا تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ سب گھر والے خاندان والے مل کے جمع بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو ایک دوسرے سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے میں نے یہی سوچا تھا کہ پھر 1-2 سیشن اس کے اوپر لگائیں گے جس میں ہم صرف علم حاصل کریں گے، اس کے اوپر نا میکسیمم کوشش کریں گے کہ جو ہے ہمیں ڈفرینٹ علماء کا بیان سنیں گے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو کس چیز کے اوپر۔ فرسٹ آف آل تو ذی الحج کے جو فرسٹ 10 ڈیز میرے خیال سے 2 دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد سے ذی الحج شروع ہو جانا ہے، تو پھر جو ہے ہمیں وہ کس طرح سے گزارنے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں اجر دیتے ہیں عبادات کرنے کا۔ اس کے علاوہ قربانی ہے تو قربانی کرتے تو ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفی ہے نا، وہ جب علماء بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں نا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، کیوں قربانی کی جاتی ہے اور ساری چیزیں، تو پھر وہ جو قربانی کی عبادت کا جو اصل یعنی کہ روح ہوتی ہے نا، وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ جو حج ہے اتنا امپورٹنٹ ایک فریضہ ہے جس کو اتنی زیادہ امپورٹنس یٹ اگین پہلے تو پھر سننے میں آ جاتا تھا لوگ حج کرنے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اب بس وہی ایک مہنگائی کر کے سننے میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ دور دور تک کوئی حج کرنے جا رہا ہے اکا دکا نا، جبکہ یہ فرض ہے اور اتنے سارے لوگوں کے اوپر فرض ہے، تو حج کی امپورٹینس پھر اس میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا یہ ذی الحج کے فرسٹ 10 ڈیز میں، تو اسپیشلی فرسٹ 2 ویکس کہہ لیں، قربانی کے دن بھی اگر سارے ملا لیں تو اس کے اوپر پھر جو ہے ہم لوگ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ویڈیو ہے 10 to 12 منٹس کی، وہ ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم وینسڈے کو سن رہے تھے نا، وہ عائشہ عامر صاحبہ کی ویڈیو جو ہم دیکھ رہے تھے، تو وہ ویڈیو پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ صحیح، چلے میں شیئر کر دیتی ہوں۔ خدا سے گر گرا کے تم اسے راضی کرو لوگوں، بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ ایام نحر میں یعنی 3 دن جو ہیں 10، 11، 12 ذوالحجہ، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا، تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور چلی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی،
اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے. اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ 3 دن قربانی کے لیے مخصوص فرمائے گئے ہیں. آج اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں کچھ پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ پیدا کی جا رہی ہیں. الیاذ باللہ جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم اپنے عقل سے کام لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کی عبادت جب ادا کی جاتی ہے اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں تو قوم کا اربوں روپیہ یہ اس کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ قربانی کریں ہم اتنے روپے جو ہم کسی فقیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں اور اس کی مدد کر دیں تو یہ شاید زیادہ ثواب ہوگا. وہ تو شاید بھی استعمال نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ضرور ایسا کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا. ابھی مجھ سے کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اگر قربانی کرتا، میرے گھر والے قربانی کرتے تو اتنے 1000 روپے خرچ ہوتے، تو میں نے اس 1000 روپے میں کولر لگا دیا ہے اپنے محلے کے اندر جس سے لوگ ٹھنڈا پانی پیئیں. تو بجائے قربانی کرنے کے میں لوگوں کے فائدے کے لیے کولر لگا دیا تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ان عقل سے پیدل لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے. ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے. نماز کوئی شخص کہے کہ بھئی نماز میں میرے 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں تو یہ 15 منٹ میں جا کے مریضوں کی عیادت کر لیا کروں گا بجائے نماز پڑھنے کے، مریضوں کی تیمارداری کر لیا کروں گا تو فائدہ ہوگا. تو یہ حماقت ہوگی نہیں ہوگی کہ آدمی وہ جو کام جس وقت میرے مولا نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا یہی بندگی ہے. اور قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے، قربانی کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اپنے سارے مفادات کو قربان کر دے. یہ قربانی کس کی یاد میں ہو رہی ہے بھائی؟ سب مسلمان جانتے ہیں کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اچانک ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاتا ہے کہ اپنے پیارے چہیتے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو. پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ میاں یہ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ نابالغ بچہ ہے. نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاد کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی اس کو مارنا جائز نہیں ہے. اور یہ نہ جنگ کی حالت ہے نہ کچھ ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، کیوں قربان کروں اس کو؟ اللہ تعالیٰ سے پلٹ کے نہیں پوچھا. بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو بتایا کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى. تو بیٹا بھی اگرچہ نابالغ تھا لیکن وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. جواب میں کیا بولا؟ جواب میں کہا کہ افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری ہے اور میری فکر نہ کیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ہے نا یادگار قربانی کی.
تو اس سے آپ بتاؤ کہ یہ جو حکم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اس کو عقل کی کسی ترازو میں تول کے دیکھ لو، اس کا کوئی تعلق عقل سے سمجھ میں آتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو مارے، ایسے بیٹے کو جو نابالغ ہے، ایسے بیٹے کو جو بے قصور ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے بیٹے کو، کوئی عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ لیکن پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا جی عقل بقل کچھ نہیں ہے ہماری، اصل بات تو میرے مالک کا حکم ہے، لہذا لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ الجبین، دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا، یعنی الٹا۔ کیوں؟ تاکہ میں باپ ہوں، کہیں جب چھری چلاؤں اس کے اوپر، اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے آئے تو کہیں میری چھری رک نہ جائے، تو الٹا لٹایا۔ یہی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب پورا کر دیا، اپنے کرنے کا کام کر لیا، میرے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب دیکھو ہم نے کیا معجزہ دکھانا ہے کہ اسماعیل تو ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ ہے نا اصل ابراہیم، یہ سنت ابراہیمی۔ تو یہ سنت تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو اتباع کرے۔ یہ جو تم عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو کہ اربوں روپیہ خرچ ہو جائے گا ملت کا، تو یہ عقل کے گھوڑے کہیں اور بیچ کے آؤ۔ اللہ کا حکم ہے لہذا کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا کی اصل حقیقت، اس کا اصل فلسفہ سمجھ میں آ جائے اور اس کے تحت بندہ قربانی کرے، اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے میں اب میری عقل بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میری جان بھی قربان۔ یہ فلسفہ اگر دل میں بیٹھ جائے قربانی کا، بتاؤ پھر جرائم رہیں گے دنیا میں؟ دنیا سے جرائم ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قربانی یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ اربوں روپے جو تمہارے خرچ ہو رہے ہیں وہ اس لیے پہ خرچ ہو رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو نہ تم سے ظلم ہوگا، نہ تم سے زیادتی ہوگی، نہ تم سے کسی کی حق تلفی ہوگی۔ لیکن ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو یہ تصور ذہن سے اوجھل رہتا ہے، بس ایک سمجھتے ہیں کہ رسم ہے، لہذا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، گوشت کے مزے اڑا لیے۔ اور یہ تصور جو ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی بندے کا اصل کام ہے، یہ بات ذرا ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں ہم قربانی کریں تو دیکھو کہ جب قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب قربانی کرے بندہ تو یہ کہے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا عبادت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ اس لیے کہلایا جا رہا ہے کہ قربانی کے وقت میں تم سمجھو کہ تمہارے دل میں اس قربانی سے کیا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ وہ کہ اللہ کا حکم مانو اور اپنے جذبات کی قربانی دو اللہ کے لیے۔ جب گناہ کا جذبہ پیدا ہوگا، رشوت لینے کا وقت آئے گا، تو تمہارا شیطان اور تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہوگا کہ پیسے آ رہے ہیں لے لو،
لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا تو کہو گے کہ لاکھوں بھی آ جائیں اور کروڑوں بھی آ جائیں میں ٹھوکر مارتا ہوں ان کو، اس لیے کہ میرے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو یہ قربانی تو در حقیقت دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اب تم کہاں سے عادت و شمار لے کے بیٹھ گئے کہ بھئی اتنے ارب خرچ ہو گئے، اتنے ارب خرچ ہو گئے۔ ارے وہ ارب خرچ ہو کر اگر اس کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا تو ارب کیا، خرب کیا، پدم کیا، بے شمار دولت بھی خرچ ہو جائے تو وہ فائدہ مند ہے۔ اور ویسے ظاہری فائدے بھی آپ دیکھتے ہیں اس رمضان کے، اس قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں سارے سال گوشت کھانے کی نوبت نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں گوشت کی ایسی فراوانی کر دیتے ہیں کہ گیا سے گیا غریب سے غریب انسان گوشت کھا لیتا ہے۔ تو یہ اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ تم اربع ستہ کا جو حساب جوڑ لیتے ہو نا اکاؤنٹنگ کے کہ اتنے روپے خرچ ہوئے اور اتنا ارب خرچ ہوا، وہ سارا کا سارا بیکار ہے، اس لیے کہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، حکم کو ماننا ہے۔ تو ایک تو یہ پروپیگنڈا آج کل بعض حلقوں کی طرف سے اس طرح کا کیا جاتا ہے، کبھی اس فریب میں نہ آئے۔ السلام علیکم۔ کریں آپ دین کو ابراہیم علیہ السلام سے انٹلیکچولی ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں سیکھنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ملتی ہے، وہ یہ کہ بہت ادب کے ساتھ بات کی۔ جب اپنے والد کو یہ بات بتائی کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ بت ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، تو والدین کو جب دین بتایا، والد سے جب دین کی بات کی تو انسلٹنگ وے میں بات نہیں کی۔ پورا قرآن جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد کے ساتھ کانورسیشن کو مینشن کرتا ہے، یا ابتی، یا ابتی، and that's the way in Arabic language، اے میرے پیارے ابا، او مائی ڈیئر فادر، او میرے اچھے ابا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہمیں دین کی 4 باتیں پتہ چلتی ہیں تو ہم ماں باپ کو اور ساس سسر کو کمر پر ہاتھ رکھ کر انسٹرکشن دینا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تو ہمیں سکھایا نہیں، آپ کا فرض تھا ہمیں سکھاتے، آپ بدعت کرتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو یا ہر اس رشتے کو جو ماں باپ کے مقام پر ہے، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آپ اس انداز میں اس سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو رسپیکٹ سیکھنی ہے دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے کہ کس طرح سے اپنی بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کے ایلیمنٹ کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کے ذریعے ان کو یہاں تک پہنچایا تھا، صرف اپنے گھر والوں سے، اپنے والد سے بات نہیں کی، بلکہ معاشرے میں بھی اس چیز کو باہر لے کر نکلے، معاشرے میں بھی اس کو ایکسپوز کیا۔ ظاہری بات ہے جب آپ پروفیشنز میں جائیں گے، جب آپ یونیورسٹیز کا حصہ بنیں گے، جب آپ اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہیں گے، خواتین ہوتے ہوئے بھی، ظاہری بات ہے جب آپ کے بیٹے بھی جائیں گے وہ بھی، اور آپ بھی، جب آپ کی بیٹیاں بھی جائیں گی اور وہ اپنا ریلیجیس فریڈم ڈیمانڈ کریں گی، آٹومیٹیکلی دین کی بات معاشرے میں پھیلے گی۔ آخر ایک وقت آ ہی گیا نا کہ آہستہ آہستہ پلاسٹک بیگ کے اگینسٹ کیمپین بڑھنا شروع ہو گئی۔ جتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، جتنے لوگ اپنا رائٹ استعمال کرتے ہیں ان اے ڈیسنٹ پولائٹ مینر، جتنے لوگ اپنی وزڈم کے ساتھ حق بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، بات پھیلتی ہے۔ یہ حق ہے، یہ اپنا مقام دل کے اندر خود بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب حق نظر آ جاتا ہے تو حق کو چھپ کر عمل میں نہیں لایا جاتا۔ اسی لیے آپ کو میں نے شروع میں کہا، اصل شکر نعمت کا استعمال ہے۔ میں اپنے کمرے کے اندر مسلمان ہوں، میں جائے نماز کی چوڑائی پر مسلمان ہوں، میں حج پر جاؤں تو مسلمان بن جاؤں، میں عمرہ کرنے جاؤں مسلمان بن جاؤں، اور ویکیشنز پر جاؤں تو پھر میری مسلم آئیڈینٹی کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب شادیاں ہوتی ہیں تو میری مسلم آئیڈینٹی کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہمارے بچے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی ڈریسنگ کو کیا ہو جاتا ہے؟
جب ہمارے فنکشنز اور گیدرنگز اور کارپوریٹ بزنس کے ڈنرز آتے ہیں تب ہماری مسلم آئیڈینٹی کو کیا ہو جاتا ہے؟ پلیز ڈیسنٹ وے جس میں آپ اپنی ریلیجیس فریڈم کی آواز اٹھا سکیں. یو ہیو رائٹ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات سکھائی ہے جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی انٹلیکچوئل پاور سے پتہ چلتی ہے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ سٹینڈ لیا گیا کہ یا تو ہماری بات مانو یا ہم تمہیں آگ میں پھینک دیں گے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, چھوڑ دی توحید کی بات یا سٹینڈ لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آگ تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت ابراہیم کا ایک بھی سپورٹر نہیں تھا. جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد نمرود کے ساتھ تھے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کمرہ نما ایک آگ دہکائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھے. وہ خود اپنے بیٹے کو اس آگ میں ڈالنے والوں کے ساتھ تھے. ایک بھی سپورٹر ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل, ٹرسٹ کس پر تھا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اگر پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری دنیا نے میریکل دیکھا جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ, کمرہ نما آگ تیار کی تھی. اتنی بڑی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ روسٹ ہو کر اس کے اندر گر جاتا تھا. اور جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اللہ پر تھا, اللہ نے آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ نے کہا ہم نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آج ہم کہتے ہیں ہم 4 لوگ معاشرے میں, ہم 2 لوگ خاندان میں, میں اکیلے خاندان میں, میں ایک تنہا اپنے آفس میں, میں ایک اکیلی اپنی کلاس میں کیسے سٹینڈ لے سکتی ہوں؟ That's the point of your conviction. ابراہیم علیہ السلام بھی تو اکیلے تھے, وہاں تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا. ہمارے آس پاس جیسے تیسے ہی صحیح ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہی ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی خاطر سٹینڈ لیں اور اللہ ہمارے لیے کافی نہ ہو جائے. دس از اے ہائی ٹائم. ذی الحج کی عبادت ضرور کیجیے, حج اور عمرے ضرور کیجیے, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اسپرچویلٹی میں آگے ضرور بڑھائیے, لیکن اس وقت اسلام کی نعمت کا صحیح شکر اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس توبہ کے بھروسے کانسٹنٹلی آپ اور میں اللہ سے دور ایک لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہیں. اس توبہ کے بھروسے کیا گارنٹی ہے کہ 80 سال کی 90 سال کی عمر ملے گی؟ اور کیا یہ بھی گارنٹی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ نہ ملی تو ایکسیڈنٹل ڈیتھس کتنی ہوتی ہیں. کارڈیاک اریسٹ از اے کامن تھنگ ناؤ. پہلے تو ایک ہارٹ اٹیک ہوتا تھا انسان کو, ہوتا تھا تیسرا ہوگا تو پھر جائیں گے اللہ کے پاس. اب تو کارڈیاک اریسٹ ہوتا ہے جس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے کارڈیاک اریسٹ. تو کس توبہ کی گارنٹی میں آج آپ اور میں اسلام کے عمل سے دور ہیں؟ سیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے سٹینڈ لیا. ابراہیم علیہ السلام نے نارمز کو چیلنج کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس کی فکر نہیں تھی کہ میں سوشلی اپنی سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہماری چوائسز, ہماری ہابیز, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا گھروں کے اندر سیلیبریشنز کرنا, ہمارا رشتے نبھانا, ہمارا اولاد کے لیے اسکول اور یونیورسٹیز اور کالجز ڈیسائیڈ کرنا, یہ سب ہمیں کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ اسلام یا معاشرہ؟ ہم سب جانتے ہیں. آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سارے ڈیسیژنز ہم اسلام کی روشنی میں لیتے ہیں تو ہماری توحید خالص ہے. اگر ہم یہ سارے ڈیسیژنز لیتے ہوئے زیادہ فوکس دنیا پہ رکھتے ہیں, زیادہ فوکس اپنے بچوں کی دنیاوی کامیابی پر رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہماری توحید خالص نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ توحید نہیں ہے, الحمدللہ ہم جیسے تیسے ہی صحیح, ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح,
مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اپنے گناہوں والی زندگی کے باوجود رب کا کلام سننے کو تیار ہوتے ہیں. نو ون از پرفیکٹ, ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم 10 مرتبہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں, ہارڈلی 1 مرتبہ کامیاب ہوتے ہیں. اٹس اوکے, ایز لانگ ایز آپ ان میں اسٹرگل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر آنے کے لیے اپنی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ. بٹ وی نیڈ ٹو لرن دا اسٹرینتھ فرام ابراہیم علیہ السلام. اسٹینڈ لینا ہے چاہے ہم جہاں پر بھی ہیں. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے, میں گھر کی بات نہیں کر رہی, ابراہیم علیہ السلام کا سینیریو ڈفرینٹ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے میراکلسلی صحیح سلامت نکال لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 سپورٹرز بنے تھے ان شارٹ. ایک ان کے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ایک انہی کی خاندان کی بیوی سارہ. یہ دونوں اسلام لے آئے تھے, انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور توحید کے دائرے میں آ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ اپنی قوم کو آگ سے نکلنے کے بعد پریچنگ کی کوشش کی تو قوم نے صاف انکار کر دیا. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پہلی ریلیجیس مائگریشن تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے, کیونکہ وہاں پر اس علاقے میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے تو اپنی ریلیجیس فریڈم کے لیے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. ان تینوں نے ایک ساتھ ہجرت کی تھی, بیوی سارہ نے, حضرت لوط نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ریلیجیس فریڈم کے لیے انہوں نے وہ جگہ چھوڑی. اس لیے میں نے بھی آپ سے کہا تھا میں گھروں کی بات نہیں کر رہی. آپ کو اور میرا جہاد, آپ کی اور میری ہجرت ان تمام چیزوں سے ہوگی جو دین کے خلاف ہیں. ہم اپنے گھروں میں رہیں گے, اپنے رشتوں کے درمیان میں رہیں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہیں گے اسی چھت کے نیچے, لیکن ہم کسی گناہ کے کام میں اپنی پارٹیسپیشن نہیں دیں گے. ہم کسی ایسی سیلیبریشن میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے جس کا تعلق اسلام کے اگینسٹ بنتا ہوگا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو پورا کرنا. اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے نکلے تو اللہ نے بھی ان کو خوب نوازا. ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ ہیں تو بیوی سارہ کے لیے آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھیں. اور جب یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہوئے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی بیوی سارہ پر, لیکن روایات بتاتی ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی, تینوں مرتبہ کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہو گیا اور ہر مرتبہ بیوی سارہ دعا کرتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا. بیوی سارہ کا بھی یہ اللہ پر توکل تھا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی, اور یہ مائٹی کنگ تھا. تو ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو کانسٹنٹلی ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں فرما برداری کا راستہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, چاہے آپ اکیلے ہیں, ادب کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, اخلاق کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ گناہوں سے اور ان اسلامک ریچول سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے, چاہے آپ کے مقابلے میں مائٹی کنگ کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ کہانی پڑھیں تو بیوی سارہ کے لیے آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھیں. جب یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہوئے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی بیوی سارہ پر, لیکن روایات بتاتی ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی, تینوں مرتبہ کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہو گیا اور ہر مرتبہ بیوی سارہ دعا کرتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا. بیوی سارہ کا بھی یہ اللہ پر توکل تھا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی, اور یہ مائٹی کنگ تھا. تو ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو کانسٹنٹلی ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں فرما برداری کا راستہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, چاہے آپ اکیلے ہیں, ادب کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, اخلاق کا دائرہ آپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ گناہوں سے اور ان اسلامک ریچول سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے, چاہے آپ کے مقابلے میں مائٹی کنگ کیوں نہ ہو, اللہ مدد بھیجتا ہے. تو یہ وہ مختلف اینگلز ہیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں. ان کو اڈاپٹ کیجئے, اپنی عقل کو اللہ کے راستے میں استعمال کیجئے, اپنی عقل کو دین کی کنوکشن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیجئے. آپ میں سے جو جہاں پر ہے, گھروں میں آپ ہاؤس وائف ہیں,
آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کالج جاتے ہیں, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, یا آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں. اٹس اے ہائر ٹائم کہ آپ کا اسلام آپ کے 5 فٹ کے جسم پر نظر آئے, آپ کے اخلاق اور معاملات میں نظر آئے, آپ کی زندگی کی چوائسیز میں نظر آئے, آپ کی توحید آپ کے اوپر پرومیننٹ ہو. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اسپرچل پوائنٹ جو ہمیں مختلف احادیث کے ہی ریفرنسز سے ملتے ہیں کہ ہم اپنے ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو کس طرح سے میکسیمائز کر سکتے ہیں. مختلف عبادات آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس میں آسان سا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کیجئے. پروبیبلی آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل انشاءاللہ پہلی ذی الحجہ جو ہے وہ ہوگی. اچھا بالکل, یہ سیشن کا ٹائم نا اوور ہونے والا ہے, یعنی کہ ایکسپائر ہو جائے گا زوم سیشن. تو اس لیے جو ہے دوبارہ سے جوائن کر لیں, تاکہ جیسے کہ بتا رہی ہیں نا عائشہ عامر صاحبہ کہ کس طرح ہمیں ذی الحجہ کے فرسٹ 10 days کو گزارنا ہے, تو وہ پھر بیچ میں نا بریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 2 منٹس بعد تو ویسے سیشن اوور ہو جانا ہے, تو اس لیے آپ لوگ سیم لنک سے نا دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ یہ بات کنٹینیوشن میں بریک نہ ہو. سیشن کو اینڈ کر رہی ہوں, صحیح, پھر دوبارہ سے جوائن کر لیں سیم لنک سے.